ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، لمبے لمبے ہاتھ سے بھیک دینے والے آقا و داتا پیارے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ علی ناز میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کی یہ محفل رسالت ثواب کے در سے رکھی گئی ہے. رب کائنات کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مرحومہ کو بے حساب مغفر فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے. حضرات، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. لیکن ہم آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے یہ ہم آج تک سمجھ نہ سکے. اگر سمجھ جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی میں اپنی زندگی گزارتے. لیکن حضرات، میں یہی سب چند باتیں بتاؤں گا کہ جس دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس دنیا کے حصول کے چکر میں، جس دنیا کے حصول کے فکر میں ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مرتبہ مسکرا کر بولتے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. محترم سامع حضرات، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی ہم اور آپ انسان و جنات اگر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر پیدا کیے گئے ہیں تو رب کائنات کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، رب کائنات کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن اس طرح غور و فکر کریں کہ اللہ اکبر، ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کیا ہم اس مقصد پہ کامیاب ہیں؟ کیا ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا کہ نہیں، خدا کی عبادت سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خدا کی بندگی سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کی بندگی سے دور ہیں؟ آخر سبب کیا ہے کہ خدا کی عبادت سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو آئیے سوال کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دنیا کے بارے میں ہم تمامی حضرات جس رب کائنات کی عبادت، جس دنیا کی محبت میں چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اکبر، نمرود اور فرعون جیسے کافروں کو بادشاہت نہیں ملتی، نمرود اور فرعون جیسے بادشاہوں کو کافروں کو دولت نہیں دی جاتی، لیکن انہیں دیا گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، مصطفیٰ جان رحمت
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مرے ہوئے بکری کے بچے پہ پڑتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قریب بلایا. اے صحابہ کرام, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے جاری کیا جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ سنو سنو, یہ جو سامنے تمہارے یہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے, کیا اس بکری کے بچے کو تم اپنے 1 روپے میں خرید سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے مسکرا دیا, یا رسول اللہ آپ کا جیسا فرمان ہو, لیکن یا رسول اللہ یہ جو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس بیکار چیز کے لیے ہم اپنے 1 روپے کو خرچ کیسے کریں, 1 روپے کو برباد کس لیے کریں؟ اللہ اللہ پیارے آقا پہ قربان جائیں. وہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ سنو سنو, ارے اس بکری کے بچے کی حقیقت تمہارے 1 روپے میں جس طرح کچھ بھی نہیں ہے, اسی طرح اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے تم اپنی دنیا کو نہیں بلکہ خدا کی محبت میں, رسول کی محبت میں شریعت کے اندر اعمال کیا کرو. اپنی دنیا نہ بناؤ بلکہ آخرت بنایا کرو. مسکرا کر بولے سبحان اللہ اور بولے سبحان اللہ. آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے بارگاہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک جگہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, سورج نکلا ہوا ہے. ایک شخص کو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے سے دوڑتا ہوا بھگا چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ خاموش ہے, اللہ کے نبی خاموش ہے, کوئی اس دیکھتے اور پوچھتے نہیں ہے. اسی طرح دوسرے دن آتا ہے, کوئی شخص اس کے سامنے سے دوڑتا ہوا بھاگتا ہے, حضرت موسیٰ خاموش ہے. پھر تیسرے دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہی شخص اسی طرح تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اس کے بازو کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد فرمانے لگے, اے شخص بتا تو صحیح کہ حضرت تمہیں اس راستے سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں, آخر تم جاتے کہاں ہو؟ وہ شخص کہنے لگا, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے کریم, اس راستے سے جو میں بھاگتا ہوں یہ جو سورج دیکھ رہے ہیں, اے اللہ کے کریم, یہ جو ہمارے پرچائی دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہمارے سائے کو دیکھ رہے ہیں, اسے پکڑنے کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں. اللہ اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جواب دیتے ہیں, اے نادان سنو, ارے جس سائے کو, جس پرچائی کو تم پکڑنے کے چکر میں پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو, اس سائے کو کبھی پکڑ نہیں سکتے ہو, اس پرچائی کو کبھی پکڑ نہیں سکتے ہو. لیکن ایک صورت ہے کہ آج جس طرح تم اپنے سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ سایہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, وہ وجہ کیا ہے, وہ سبب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ تم جس طرح اس صورت کو پیچھے کر کے آگے دوڑ رہے ہو, تمہارے آگے یہ سایہ دوڑ رہا ہے, اسے پکڑ نہیں پا رہے ہو. لیکن ایک صورت ہے کہ اگر اپنے رخ کو تم بدل لو گے, اپنے چہرے کو بدل لو گے اور سورج کو پیچھے کرنے کے بجائے سورج کو سامنے کر کے اگر سورج کے جانب بڑھنے لگو گے تو یہ آپ سے یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے گا. یہ جو تمہارا سایہ ہے تمہارے آگے نہیں بلکہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا, یہ تمہارے پیچھے رہے گا, تم اس میں آگے رہو گے, یہ تمہارے قدموں میں جھکتے ہوئے نظر آئے گا. محترم سامعین حضرات, اس سے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح آج ہم دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے چکر میں دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں, دنیا کی دولت ہاتھ آنے والی نہیں ہے, دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں جھکنے والی نہیں ہے. لیکن یاد رکھے, اگر اس دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا ہے, اس دنیا کو اپنے قبضے میں لانا ہے, اس دولت کو اپنے قبضے میں لانا ہے, تو ایک ہی صورت ہے کہ اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگ کر کے اپنے روح کو بدل دے, اس رب کائنات کی طرف دوڑے, اس رب کائنات کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا ہے. اس رب کائنات کے بارگاہ میں جانے سے سارے دنیا کی مال و دولت ہمارے قدموں میں جھکتے ہوئے نظر آئے گے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کو کہا ہے کہ بیکار زندگی کو ابھی تو سنوار لے, بیکار زندگی کو ابھی تو سنوار لے, کہ بیکار زندگی ابھی تو سنوار لے, ابھی تو سنوار لے. توبہ قدر خدا ہے, خدا کو
لے، توبہ کر گناہ خدا کو پکار لے، بیکار زندگی کو ابھی تو سنوار لے۔